السلام علیکم ویورز، میرا نام ملک شاہد اقبال ہے. ڈیسن کارپوریشن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں. ویورز، وی آر ویری لکی ٹو ہیو ڈائریکٹر فیصل ٹاؤن چودھری زہیر مجید صاحب ود اس. اور سب سے پہلے چودھری صاحب السلام علیکم جی. اور جیسے کہ ویورز آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی فیصل ٹاؤن کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے جو اپنا سب سے ہاٹ پروجیکٹ سیل آؤٹ کیا ہے دیٹ از فیصل ٹاؤن 2. اور فیصل ٹاؤن 2 جس وقت لانچ ہوا اس وقت نہ ہمیں اس کی لوکیشن وزٹ کرائی گئی تھی، نہ اس کی کوئی ہمیں جو لیگل فارمیلٹیز تھیں ان کے بارے میں بتایا گیا تھا. لوگوں کا، ہمارے جو انویسٹرز تھے، جو اینڈ یوزرز تھے، ان کا ایک بہت زیادہ رش تھا. اور جو ہاٹ آپ کا اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہارڈ پروڈکٹ ہے دیٹ از فیصل ٹاؤن 2. ابھی تو ہم لوگوں نے اس کو فزیکلی وزٹ بھی کر لیا ہے. سو اگین میں اس کے بارے میں چاہوں گا کہ جو فیصل ٹاؤن 2 ہے اس کی جو اپروچز ہیں ان کے بارے میں آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس وقت ان کی کرنٹ کیا سچویشن ہے. دیکھیے جی، فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہمارا شہر ہے، اگین جیسے میں نے فیصل ہلز کے لیے ذکر کیا تھا کہ ایک شہر کا نام ہے، تو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہماری مینجمنٹ کا، کہ ہسٹری کا، بلکہ اس پورے ریجن کے جو جتنے بھی ڈیولپرز ہیں ان سب سے اگر کمپیئر کیا جائے تو اس ریجن کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. یہ تقریباً 1.25 لاکھ کنال کے اوپر پروجیکٹ جو پلان ہوا ہے. اور اگر آپ اس کو پروجیکٹ کو دیکھیں، جیسے ہم نے ہمیشہ لوکیشن کو ہی فیور کیا اور ایسی جگہ پر اپنے پروجیکٹ لانچ کیے ہیں کہ وہ آباد ہو سکیں. پروجیکٹ سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جی اگر لوکیشن آپ نے اچھی چوز کی، وہ اس لیے چوز کی ہے کہ لوگ آ کر جب اپنے گھر بنائیں تو وہ ٹریول کر سکیں. وہ اگر کسی جگہ کام کرنے کے لیے اسلام آباد کے سینٹر میں جانا چاہتے ہیں، پنڈی میں جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے ولیجز میں جانا چاہتے ہیں، پشاور، لاہور، پنجاب میں کسی بھی، کے پی کے میں کسی بھی جگہ پر، تو وہ آسانی سے جا سکیں. تو اسی طرح فیصل ٹاؤن فیز 2 کی اگر آپ بات کریں تو ایک طرف اس کے موٹر وے M2، دوسری طرف اس کے مین چکری روڈ، ایک طرف اس کے اب ریسنٹلی جو اناؤنس ہوا رنگ روڈ کا پروجیکٹ وہ، اور ساتھ ہی ٹھلیاں کا انٹرچینج. اگر جو ادھر کے لوگ ہیں وہ تو اس سے واقف ہیں کہ اسلام آباد انٹرچینج سے 2 منٹ کی دور پر جو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج ہے وہ ٹھلیاں انٹرچینج ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ جو اسلام آباد کا جو موٹر وے انٹرچینج ہے اس سے میکسیمم 2 منٹ دور ہے، اور یہ ٹائمڈ 2 منٹ دور ہے. ایسے بھی نہیں کہ جی میں کہوں کہ جی آپ ویسی بریفلی یا پھر اوپر سے برش کر کے بول دیں، یہ ٹائمڈ 2 منٹ دور ہے. تو یہ ایسی لوکیشن کے اوپر موجود ہے کہ جیسے اسلام آباد اور راول پنڈی کو ایک ٹوئن سٹی کا ٹرم یوز کی جاتی ہے. تو جب فیصل ٹاؤن فیز 2 ڈیولپ ہو کر یہ پاپولیٹ ہو جائے گا تو یہ اسلام آباد راول پنڈی ٹوئن سٹی نہیں رہے گا، انشاءاللہ جی ایک ٹرائی سٹی بن جائے گا جس کے اندر فیصل ٹاؤن فیز 2 بھی شامل ہو جائے گا. کیونکہ اس کا والیوم، اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ ایک جنرل سی ازمپشن لیں تو میرے خیال سے 7-8 لوگ اس کے اندر آباد ہونے چاہیے. ان کمپیریزن اگر آپ اسلام آباد کو لیں تو 11 لاکھ کی آبادی ہے اسلام آباد کی، تو اسلام آباد کے ٹکر کا تقریباً شہر بننے جا رہا ہے. اور یہ ایک طرف جیسے میں نے آپ کو بتایا موٹر وے، اگر آپ کوئی بھی ریزیڈنٹ پنجاب جانا چاہے تو ٹھلیاں انٹرچینج ہمارے پروجیکٹ کے بالکل ساتھ ہے. آپ یہ بھی نہیں کہ جی آپ ٹریول کر کے ٹھلیاں تک پہنچیں گے، آپ ہماری زمین سے ایک قدم دوسری طرف رکھیں گے تو آپ ٹھلیاں میں پہنچ جاتے ہیں، آپ دوسرا قدم رکھیں گے تو فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر پہنچ جاتے ہیں، کہ باؤنڈریز جڑی ہوئی ہیں ساتھ. تو آپ اگر ہکلا DA خان موٹر وے کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ آپ سے بالکل اسٹون تھرو ہوئے، آپ M1 کو یوز کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹون تھرو ہوئے، آپ M2 کو یوز کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹون تھرو ہوئے، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانا چاہتے ہیں، اسلام آباد کے اندر سری نگر ہائی وے پر جانا چاہتے ہیں، تو جتنے میجر انفراسٹرکچرل نیٹ ورکس ہیں وہ سب آپ سے اسٹون تھرو ہوئے ہیں. اور اتنی بڑی پلاننگ، اس کی انٹرنلی بھی اگر آپ پلاننگ دیکھیں تو جتنی بڑی موٹر وے ہے اتنی بڑی مین بولیوارڈز ہیں اس کے اندر، اتنے ہی ویڈتھ کی. تو وہ ایک جی شاہکار ہے اس ریجن کے لیے. ایک اگین وہ پروجیکٹ نہیں رہ جاتا جس شوق سے اس کی پلاننگ کی گئی ہے، جس لیول کے اوپر اس کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر پلاننگ کی گئی ہے، کمیونٹیز بنائی گئی ہیں.
تو وہ ایک گیم چینجر ہے جی انشاءاللہ اس ریجن کے لیے. جی بالکل جی. یہ جیسے میں لوکیشن کی بات کروں اور میں نے خود جب ان دونوں پروجیکٹس کو وزٹ کیا تو میں نے جو ایک چیز دیکھی کہ جب ہم موٹر وے M1 پہ جاتے ہیں اس کا جو فرسٹ ایگزٹ ہے وہ ہم لیں تو ہم فیصل ٹاؤن 1 میں آ جاتے ہیں. ایسے ہی جب ہم لاہور موٹر وے پہ M2 پہ جاتے ہیں تو اس کا جو فرسٹ ایگزٹ ہے ہمارا ٹھلی انٹرچینج وہ لیں تو ہم فیصل ٹاؤن 2 میں آ جاتے ہیں. سو ماشاءاللہ جو چوئی صاحب اور آپ کی ٹیم ہے اس کا ایک ویژن جو لوکیشن ہے نو ڈاؤٹ اس پہ آپ لوگوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ابھی فیصل ٹاؤن کے بارے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا جو میپ ہے اور جو اس کی ڈیولپمنٹ کا جو کام ہونا ہے وہ اس وقت کس فیز پہ ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ اپڈیٹ کر دیں پلیز. دیکھیں جی جو میپ کیا ہے وہ ہم نے ایک پریلیمنری میپ تو اپنے کچھ RECs کو بلا کر دکھایا بھی تھا. اب تقریباً 95% ہماری میپ کی ساری تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں جتنی بھی پلاننگ تھی, کیونکہ جب اتنے بڑے لیول کے اوپر آپ نے کرنی ہو تو آپ کو بہت بڑے لیول کی مینجمنٹ بھی ساتھ ساتھ رکھنی پڑتی ہے کہ آپ نے اس کا سیوریج کدھر ڈالنی ہے, اس کی ٹریٹمنٹ کدھر, ٹریٹمنٹ پلانٹس بنانے پڑتے ہیں آپ کو, اس کے لیے آپ کو اس کی پروویژننگ واٹر ڈرینیج کے لیے کرنی پڑتی ہیں, الیکٹریسٹی کی, گیس کی, ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر نیٹ ورک لے کرنا پڑتا ہے. تو اگر اتنا بڑا انفراسٹرکچر نیٹ ورک لے کرنا, اور جیسے میں نے آپ کو بولا کہ یہ انشاءاللہ ایک ٹرائی سٹی کے شیپ میں بننے جائے گا, تو اس کی پلاننگ بھی اتنی ہی ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے اس کو 2 4 5 سال 10 سال کے لیے پلان نہیں کرنا, ہم نے اس کو 100 سال 200 سال کے لیے پلان کرنا ہے کہ جب پروجیکٹ بن جائے تو اس کے بعد بار بار انٹرونشن نہ کرنی پڑے کہ جی اب یہ چیز بریک ڈاؤن کر گئی, یہ پہلے ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ ڈیزائن نہیں کی ہوئی تھی. تو ساری چیزیں کیونکہ فیوچر پروف کی جا رہی ہیں تو اس لیے ہم نے بہت محنت کی ہے جی ہماری فیصل ٹاؤن کی پوری مینجمنٹ نے اس کے اوپر نقشہ بنانے میں. تو الحمدللہ نقشہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے, اور جہاں تک ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی تو انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی مہینوں میں اس کی ڈیولپمنٹ بھی شروع ہو جائے گی. اور ہماری جو ڈیولپمنٹ پیس ہے اس سے تو سب پہلے ہی واقف ہے کہ ہم کس سپیڈ کے اوپر ڈیولپ کرتے ہیں. تو اگر آپ ڈیلیوری ٹائم کا بات کریں تو ڈیلیوری ٹائم جیسے ہم نے جب بکنگ کی تھی تو پرومس کیا تھا کہ جو پیمنٹ پلان جب اینڈ ہوگا تو تب بھی سب کو ڈیلیور کر دیا جائے گا. تو 4.5 سال کا پیمنٹ پلان تھا جس میں 1 سال گزر گیا ہوا ہے, 3.5 سال رہتے ہیں. تو ہمارے پاس 3.5 سال موجود ہیں پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کے. پر میرا انشاءاللہ جی پورا وعدہ ہے اپنے سب ممبرز کے ساتھ, سب کمیونٹیز کے ساتھ کہ 3.5 سال تو ہمارے پاس ہیں, پر انشاءاللہ ہم اس سے کافی پہلے لوگوں کو پوزیشن دے کر ان کو ہینڈ اوور کر دیں گے کہ جی آئیں اور اپنے گھر بنائیں. تو انشاءاللہ جی اب جیسے ہی ہمارا کام شروع ہوگا تو لوگ حیران ہوں گے کہ ایک تو پہلے اتنے بڑے سائز کے اوپر کیسے پروجیکٹ آئے گا. آپ بھی ادھر وزٹ کر کے آئے ہوں گے تو حیران ہی ہوتے ہوں گے کہ آپ جس طرف دیکھیں تو کلومیٹرز کے حساب سے آپ کو فیصل ٹاؤن فیز 2 کی زمین نظر آتی ہے, اور آن سائٹ نظر آتی ہے. یہ بھی نہیں کہ میں آپ کو وربلی بولوں, آپ کیا کوئی بھی جا کر آن سائٹ ہمارے ادھر جتنا بھی اسٹاف بیٹھا ہوا ہے وہ سب آپ کو وزٹ کروانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. آپ جا کر دیکھیں, آپ حیران ہوں گے کہ جی اتنا بڑا حجم زمین کا کیسے اکٹھا ہو گیا, کہاں سے آیا, اور اتنی خاموشی سے آ گیا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. جیسے آپ نے خود بولا کسی کو نہیں پتہ تھا کہ کہاں پروجیکٹ آ رہا ہے اور کس طرح آ رہا ہے. اور جب آپ لوگ سب گئے تو آپ لوگ خود ہی ہمیں کہنا شروع ہو گئے کہ جی یہ اتنا بڑا والیوم تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہمیں یہ ضرور پتہ تھا کہ جی بڑا پروجیکٹ آئے گا, پر اتنا بڑا آئے گا کہ وہ اسلام آباد پنڈی کی پاپولیشن کو آنے والے وقتوں میں ٹکر دے گا. تو یہ ایک بہت ہی انٹرنیشنل لیول کی چیز بننے جا رہی ہے, اور جب شروع ہوگا تو آپ ڈیولپمنٹ کی پیس سے اس سے زیادہ سرپرائز ہوں گے کہ جی آپ نے پہلے تو اتنی محنت کر کے ہمیں سرپرائز کیا ہی ہے, پر آپ ڈیولپمنٹ کی پیس سے آپ کہیں گے کہ جی کون کام کر رہے ہیں, انسان کام کر رہے ہیں, کون کام کر رہا ہے کہ اتنی تیز آپ دنوں کے حساب سے آپ کو فزیکل اور ویزیبل چینج نظر آئے گا اس کے اندر. تو انشاءاللہ جی لوگوں کو جس طرح لوگوں نے ہمیشہ ٹرسٹ کرتے آئے ہمارے اوپر اور اعتماد کیا ہمارے اوپر فیصل ٹاؤن کی مینجمنٹ کے اوپر, وہ اعتماد اسی طرح برقرار رہے گا, اور لوگوں کو پہلے سے بڑھ کر کوالٹی سٹینڈرڈز ملیں گے. جیسے جیسے وقت چینج ہوتا ہے آگے جاتا رہتا ہے تو آپ انجینئرنگ سٹینڈرڈز کے اوپر امپروو بھی کرتے ہیں, اپنی ایکسپرٹیز کو امپروو کرتے ہیں, اپنے جو ڈیلیوری سٹینڈرڈ ہے اس کو امپروو کرتے ہیں. تو جو لوگوں نے سٹینڈرڈ فیصل ٹاؤن, فیصل ہلز اور ہماری مینجمنٹ کے 30 سالہ ہسٹری میں دیکھا ہے,
اس سے کئی گنا بڑھ کر آپ کو انشاءاللہ اب لیونگ اسٹینڈرڈ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر ملے گا انشاءاللہ جی. جیسے آپ نے بھی کہا کہ انشاءاللہ راولپنڈی اسلام آباد کی ٹکر کے شہر بنے گا, اور ایریا کے حساب سے بھی آپ بات کر رہے ہیں, سو اس کا ایریا بھی میرے حساب سے اسلام آباد کے ٹوٹل ایریا سے بڑا ہے. سو اس کے اندر جو ایکسٹرا فیچرز امینٹیز آپ لوگوں نے ڈیزائن کی ہیں, جو ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی چیز ہو, اور ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپیئر کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس سے بہت اچھے ہوں گے ان دا فیلڈ آف ہیلتھ, ایجوکیشن اور جو ادر ایکٹیویٹیز ہیں. اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اس میں کن کن چیزوں کو سامنے رکھ کے تو یہ ڈیزائننگ کی گئی ہے. اس میں جی کیونکہ اس پروجیکٹ کا والیوم بہت بڑا ہے, تو اس میں بجائے کہ ہم کانسنٹریٹڈ صرف ایک ہی جگہ پر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز رکھتے ہیں, ہم نے اس پروجیکٹ کو کمیونٹیز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا کہ تاکہ مینجمنٹ انٹرنلی بھی آسان ہو. تو ہر کمیونٹی کے اندر اس کا ڈیڈیکیٹڈ اپنا ہیلتھ کیئر, اس کا ڈیڈیکیٹڈ ایجوکیشن یونٹ, اس کے ڈیڈیکیٹڈ ریٹیل اسپیسز, مسجد, اسی طرح پارکس, اسپورٹس گراؤنڈس, ہر ڈیڈیکیٹڈ کمیونٹی کا ہر اپنا اپنا یونٹ, سسٹینیبل یونٹ اویلیبل ہوگا. اور جس طرح ہم پہلے پلان کرتے آئے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو 5 اسٹار فیسلٹیز پرووائڈ کریں, تو اسی طرح ہم فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر بھی کئی اسکول خود بنا کر انٹرنیشنل چینز کو یا پھر جو ہمارے پاکستان کی نامور یا ریناؤنڈ چینز ہیں ان کی مینجمنٹس کو ہینڈ اوور کر دیں گے. سملرلی ہیلتھ کیئر کی یونٹس بھی ہم خود بنا کر دیں گے, لوگوں کو انوائٹ کریں گے کہ وہ آ کر کہ ہم اس چیز کا ویٹ کریں کہ لوگ خود انویسٹ کریں. پہلے سے ہی جب پہلا گھر بنے تو یہ ساری فیسلٹیز سائٹ کے اوپر موجود ہونی چاہیے. تو فیصل ٹاؤن جس جگہ پر اپنا رول ادا کر سکے گا لوگوں کی لائف کو یا لیونگ اسٹینڈرڈ کو امپروو کرنے میں, آسان کرنے میں, ان کو فیسلٹیز دینے میں, تو ہم انشاءاللہ جی جو پرومسڈ یا جو ہم نے چیزیں لوگوں کو بولی ہوئی کہ ہمیں کر کے دیں گے ان سے بڑھ کر ہی انشاءاللہ کریں گے. اور کسی بھی جگہ پر جیسے ہم نے پہلے کمپرومائز نہیں کیا, وہ گلو گارڈن کی صورت میں ہو, وہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز کی صورت میں ہو, ہیلتھ کیئر ہو, ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہوں, اس کے علاوہ فوڈ اسٹریٹس کی شیپ میں ہو, سنیماز ہوں, گولف کلبز ہوں یا پھر کمیونٹی کلبز ہوں, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہمیں لوگ بھی سجیسٹ کرتے جائیں گے یا پھر جو کمیونٹی کی نیڈ ہمارے سامنے آتی جائے گی, ہم ساتھ ساتھ لوگوں کی نیڈ کی بیسس کے اوپر یا پھر ایک انٹرنیشنل کمیونٹی بنانے کے سوچ کے ساتھ ساتھ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ریکوائرمنٹ بیسس کے اوپر ہم ساتھ ساتھ اپنا کردار انشاءاللہ زور و شور سے اس کے اندر ادا کرتے رہیں گے. زبردست. اچھا, اس سے پہلے ہم نے جو کسی بھی سیکٹر میں یا ایون اسلام آباد کا مرکز ہم لوگوں نے جو دیکھا ہے دیٹ از مین بلیو ایریا ہے, اس طریقے سے کر کے پنڈی کا صدر کا ایک بڑا ہے مرکز. تو جو مین کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے فیصل ٹاؤن 2 کی مینجمنٹ نے کیا پلان کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر جی ایک اسلام آباد پنڈی کا ہم تو انٹرنلی ہم نے یوز کرنا شروع کر دیا کہ جی نیکسٹ ڈاؤن ٹاؤن بننے جا رہا ہے. ایک تقریباً 6-6.5 ہزار کنال کے اوپر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ CBD کے نام سے ہم ایک پروجیکٹ کے سینٹر میں ہم نے ایک زون ڈکلیئر کیا, اور یہ سارا ہی ہائی رائز زون ہے. اور اس کی میں پلاننگ کا آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیتا ہوں کہ وہی بات کی جی آپ ہم نے جب بھی پلان کیا ہے ابھی کا سوچ کر نہیں آگے کا سوچ کر پلان کیا. اس CBD کو بھی ہم نے انٹرنلی زون کر دیا ہائٹس کے اوپر کہ جب یہ اس کے جو آؤٹر کلسٹر ہے اس کی کم ہائٹ ہوگی, جیسے آپ اس کے سینٹر میں جاتے جائیں گے تو اس کی ہائٹ بڑھتی جائے گی جو اس کی زونڈ ہائٹ ہے. اور سینٹر کے اندر جو سب سے بڑا پلاٹ ہے 60 کنال کا, وہ کیونکہ ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم خود بنائیں گے, اس کی کم از کم بھی ہم نے بنائی تو 40 سے 50 منزل کی بلڈنگ ہم خود بنائیں گے. تو ان دا فیوچر جب یہ آپ ٹریول کر رہے ہوں گے, بے شک وہ موٹر وے سے کر رہے ہوں, وہ رنگ روڈ سے کر رہے ہوں, چکری روڈ سے کر رہے ہوں یا پروجیکٹ کے اندر سے کر رہے ہوں, تو آپ کو ایک پیرامڈ کی شیپ میں باہر سے سب سے کم ہائٹ اور پھر سینٹر میں آتے آتے وہ بڑھتی جائے گی. تو وہ آپ کو اسکائی لائن جیسے انٹرنیشنل میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر آپ کو نظر آتی ہے کہ کسی پلان کے تحت, کسی سوچ کے تحت ادھر بلڈنگس کی ہائٹ کو زون کیا جاتا ہے اور ریگولیٹ کیا جاتا ہے. تو ہم اسی طرح CBD کو بھی ڈیزائن کر رہے ہیں کہ جب یہ آباد ہو جائے تو
یہ ایک جیسے باقی ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ جی نیو یارک کی اسکائی لائن منہٹن کی بڑی مشہور ہے, دبئی کی اسکائی لائن بڑی مشہور ہے, سنگاپور کی, تو پھر لوگ اگزامپل دے سکیں کہ جی فیصل ٹاؤن 2 میں جو CBT بنا ہوا ہے اس کی اسکائی لائن پاکستان میں بہت مشہور ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جی ہم نے یہ بھی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ اب کیونکہ ورٹیکل گروتھ کا ٹائم ہے تو فیصل ٹاؤن خود بھی اپنا کردار اس میں ادا کرے گی, اور آپ کو نظر آئے گا کہ اگر ہسٹوریکلی ہم صرف لوگوں کو پلاٹس کی شیپ میں یونٹس دیتے رہیں, تو اب keeping in touch with the modern and the new demands of the people and the living lifestyle demands and the requirements, تو اب ہم لوگوں کو اپارٹمنٹس کی شیپ میں بھی یونٹس اب پرووائڈ کرنا شروع کریں گے. اور جیسے ہم نے ہاریزونٹل میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا, تو اسی طرح ورٹیکل میں بھی آپ کو جو انجینئرنگ اسٹینڈرڈس کے اوپر ہم پورا اتر کر اچھی فیسلٹیز افورڈیبل ریٹس کے اوپر دے سکتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ آپ کو اپارٹمنٹس بھی دیں گے, کمرشل اسپیسز بھی دیں گے, اور پلاٹس تو موجود ہی ہیں. تو یہ ایک ایسی کمیونٹی بننے جا رہی ہے کہ انشاءاللہ دوسرے شہروں سے لوگ مائیگریٹ کر کے ادھر آئیں گے اور اس کو اپنا گھر, اس کو اپنا ہوم ڈکلیئر کریں گے, اور خواہش کریں گے کہ اگر ہم نے اپنا گھر بنانا ہے تو ہم فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر بنائیں انشاءاللہ جی. اچھا, ایک ابھی فیصل ٹاؤن 2 میں جو کنفیوژن تھوڑی سی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مارکیٹ میں آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو انسٹالمنٹ ہیں ان پہ ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. پھر کچھ لوگ ہمیں جب کال کرتے ہیں کہ جی وہ بندہ تو ڈسکاؤنٹ آفر کر رہا ہے, تو اس حوالے سے ہمارے اینڈ یوزرز کو میسیج دیا جائے. کچھ تو ویسے میں خود بھی اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے, لوگ پیمنٹس لے کے چلے جاتے ہیں, پہلے ڈسکاؤنٹ کی آفر کرتے ہیں, پھر ان سے مینیج نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے کمپنی کی کیا پالیسی ہے اور ویورز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنے نیوز لیٹرز کے ذریعے, یا پھر میں سب سے بلکہ ریکویسٹ بھی کروں گا اس ویڈیو کے تھرو کہ فیصل ٹاؤن کا آفیشیل پیج ہے فیس بک کے اوپر جی, جس پر ہم ریگولر بیسس کے اوپر اپنی اپڈیٹس اور جو کمپنی کی پالیسیز ہیں ان کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. جو لوگ فیس بک نہیں یوز کر سکتے وہ ہمارے کمپنی کے آفیشیل نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کر کے یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اس طرح کی جی کوئی پالیسی نہیں ہے جو لوگ ابھی کر رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ لوگوں کو ایڈوائز کیا ہے, پہلے بھی کرتے آئے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں اور آگے کرتے بھی رہیں گے. اور اس ویڈیو کے تھرو بھی میں سب کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اپنی جتنی انسٹالمنٹس ہیں, جتنے ڈیوز ہیں, وہ کسی بھی مڈل مین کو نہ دیں. وہ فیصل ٹاؤن کے آفیشیل جو کمپنی کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر پے کیا کریں. اس کے کئی فیسلٹیز لوگوں کے پاس اویلیبل ہیں. جو لوگ ادھر لوکلی رہتے ہیں وہ فیصل ٹاؤن کے آفس آ کر کر سکتے ہیں. جو لوگ لوکلی نہیں ادھر آ کر سکتے وہ الائٹ بینک کے ویب سائٹ پر جا کر ادھر چلان ڈاؤن لوڈ کر کے جنریٹ کر کے, یا ہمارے کمپنی کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو ای میل کر کے چلان ڈاؤن لوڈ کر کے الائٹ بینک کے پاکستان میں کسی بھی برانچ کے اندر جا کر وہ ڈپازٹ کر سکتے ہیں. بلکہ اب کیونکہ ماڈرن دور ہے تو ہمارے جو جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز, آئیبان نمبر, اکاؤنٹ نمبرز اور ایڈریسز کمپنی ٹائٹل کے ساتھ ہمارے فیس بک پیجز کے اوپر وقتاً ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور دوبارہ ان کو رپیٹ کرتے رہتے ہیں. وہ موجود ہیں ادھر, تو لوگ گھر بیٹھے اپنے موبائل فون کو استعمال کر کے, اپنے لیپ ٹاپس کو استعمال کر کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی پیمنٹ جمع کروا سکتے ہیں. اور اس پیمنٹ کا پروف کمپنی کو ہمیں آپ ای میل کر دیں یا ہمارے سیلز کے ڈپارٹمنٹ کو واٹس ایپ کر دیں, تو ہم اسی وقت آپ کو رسیٹ جنریٹ کر کے جیسے ہی ہمارے اکاؤنٹ میں وہ اماؤنٹ کریڈٹ ہوگی ہم ویریفائی کریں گے تو ہم آپ کو کمپنی کی آفیشیل رسیٹ دیں گے. تو بجائے کہ آپ کسی چھوٹی سی سیونگ کے لیے اپنے آپ کو اتنے بڑے رسک میں ڈال دیں کہ جی آپ کے فائنینشیل لاس کا خدشہ ہو, تو آپ اس چیز میں کیوں پڑنا چاہتے ہیں جب آپ کو ایک سیکیورٹی اور ایک فیسلٹی کمپنی خود پرووائڈ کر رہی ہے. تو اس طرح کی جی جو لوگ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں یہ اس طرح کی کوئی پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی. لوگوں کو میں ایڈوائز کروں گا کہ ٹائم کے اوپر اپنی قسطیں دیں اور کمپنی کو ڈائریکٹلی دیں, تاکہ لوگ سب کسی قسم کے فراڈ سے, کسی قسم کے ایشو سے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی اور کو ہینڈ اوور کرتے ہیں تو جب تک پیسے میرے پاس نہیں آئے میں اس چیز کا لائبل نہیں رہ سکتا, میں جواب دہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے کوئی چیز ریسیو نہیں ہوئی. اگر آپ میری کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائیں گے, آج کرواتے ہیں, وہ آپ نے کچھ مہینے پہلے کروائے ہیں, آپ سال بعد کرواتے ہیں, آپ کسی بھی وقت آ کر, ہماری کیونکہ بڑی ایک اوپن ڈور پالیسی ہے, آپ کسی بھی وقت آ کر ہمارے کمپنی کے کسی بھی اسٹاف سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی یہ میں نے آپ کے پاس خود ہی آ کر آپ کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائیں, تو اس کا آپ مجھے جواب دیں. تو
میں اگین بار بار لوگوں کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں، اور ہم اپنے آفیشیل چینلز کے تھرو، پلیٹ فارمس کے تھرو یہی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو میسیجز بھی کرتے ہیں کہ کمپنی کو ڈائریکٹلی پیسے دیں، اس سے لوگ بھی سیکیور رہیں گے، اور وہ ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو ہم اس کو ٹائملی یوز کر کے لوگوں کو ٹائملی ڈلیور بھی کر سکیں گے. تو ایگزسٹنگ ڈیوز کے اوپر کوئی اس طرح کی پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی. ہم یہ ضرور ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ ایڈوانس میں اپنی کہ جی جو اپ ٹو ڈیٹ جس کی انسٹالمنٹس ہوئی ہیں اور وہ آنے والی کچھ قسطیں اگر کلیئر کرنا چاہے کمپنی کے پاس ڈائریکٹلی آ کر، اس کے اوپر ضرور ہم ایک اسمال پرسنٹیج آفر کرتے ہیں لوگوں کو کہ اگر کوئی بندہ وقت سے پہلے اپنے پیسے دے رہا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے اس کا ایک فائدہ ضرور ملنا چاہیے، تو وہ ہم ضرور لوگوں کو دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بندہ فل پیمنٹ کے اوپر بک کرتا ہے تو اس کو بھی ہم ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ اپنی ایڈ آف ٹائم وہ اپنی 4 سال 4.5 سال کی قسطیں پہلے دے رہا ہے تو اس کو بھی ہم ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ ٹائم سے پہلے، وہی بات آ جاتی ہے جی، جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں جو مارکیٹ میں اگر کوئی بھی سرکولیٹ کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، اور اس سے بچنے کا ایک ہی آسان طریقہ ہے جی، آپ کمپنی کے آفیشیل چینلس کو فالو کریں، کمپنی کی آفیشیل پالیسیز کو کریں. جو بھی بندہ یہ آفر کرتا ہے آپ اس سے جواب مانگیں کہ جی کمپنی کی پالیسی ہے، کمپنی کا کوئی ایسا نیوز لیٹر، کمپنی کا کوئی ایسا سرکولر ہمیں دکھائیں کہ کمپنی پالیسی کب اناؤنس کر رہی ہے، تاکہ لوگ کسی بھی قسم کے فائنینشیل لاس سے بچ سکیں اور کمپنی کو ڈائریکٹ پیسے دیں. جی آپ کسی کے پاس کیوں جائیں؟ ایک ہی چیز آپ بھی پروموٹ کریں، میں تو ہمیشہ کرتا رہتا ہوں کہ کمپنی کے پاس آئیں. آپ نے جس کمپنی سے اپنا پلاٹ لیا ہے، اپنے گھر کے لیے اسپیس لی ہے، آپ اسی کو پیسے دیں، آپ کسی اور کو کیوں دے رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز چوئی صاحب کہ کچھ اوورسیز کی بھی ریکویسٹ تھی، کچھ اس وقت مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے جو ریسنٹلی فیصل ٹاؤن 2 میں اوورسیز انکلیو ایک جو بلاک لانچ کیے گیا جس کے اندر ویری لمیٹڈ پلاٹس ہیں، اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی انفارمیشن ہمیں دے دیں. اوورسیز انکلیو جی ابھی ریسنٹلی جیسے آپ نے کہا ہم نے اناؤنس کیا، اور میں ابھی اکثر اپنی میٹنگز میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم نے اس کی پہلی بکنگ کی تھی تو جن ریٹس کے اوپر جس لوکیشن پر کی تھی، جبکہ آپ آلٹرنیٹیولی اگر اس کے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے پرائسز سے بہت مہنگی پرائسز کے اوپر سوسائٹیز اپنے پلاٹس آفر کر رہی تھی. تو کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو افورڈیبل لیونگ ایک کوالٹی اسٹینڈرڈ کے ساتھ دیں، تو وہ اس طرح کی پرائسز کئی لوگ ایسے تھے جو رہ گئے تھے. تو یہ ایک بہت سنہری موقع ہے بہت سارے ہمارے اوورسیز ممبرس کے لیے کہ اس طرح کی پرائسز دوبارہ نہیں ملیں گی. تو بجائے کہ پھر ٹرین چھوٹ جائے اور لوگ پھر بعد میں یہ گلا کریں کہ ہمارے پاس اتنا اچھا موقع آیا تھا، تو میں سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ جب لوکیشن کو دیکھیں گے تو آپ خود ریئلائز کریں گے کہ یہ تو ایک اسٹیل آف دا سینچری ہے کہ اس طرح کے آپ کو سونا مل رہا ہے چاندی کے ریٹ کے اوپر، تو آپ ایسی اپرچونٹی کو کیوں مس کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس کا بھی رسپانسبلٹی ہے کہ جو آن سائٹ ریالٹیز ہیں وہ ہمارے اوورسیز کلائنٹس تک جب وہ پہنچائیں گے تو زیادہ کنونسنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ اتنی اچھی فیسلٹیز، اتنی اچھی کوالٹی اور اس ایسے ریٹس کے اوپر مل رہی ہے، اور پھر لوکیشن کہ آپ ٹھلیاں کے قریب ہوں، آپ رنگ روڈ کے قریب ہوں، اس طرح کی لوکیشن ایسے ریٹس پر کیسے پاسبل ہے. تو اور پھر اوپر سے جو ہمارا کوالٹی اسٹینڈرڈ ہے ڈیلیور کرنے کا، اور پھر اس کے اندر ڈیولپ کرنے کے بعد جو ہم فیسلٹیز دینا شروع کر دیں گے ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، ریٹیل کے اور لوگوں کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز میں جو چیزیں ایڈ کر سکیں گے. تو یہ جیسے ہمیشہ ہماری ساری آؤٹ لیٹس جو ہیں، یہ سارے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ ڈریم لیونگ ہم کہتے ہیں کہ اسپیسز بنتی جاتی ہیں. تو اوورسیز انکلیو بھی اپنی لوکیشن کی وجہ سے اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جو لوگ پچھلی بکنگ میں رہ گئے تھے اور وہ ٹرین مس کر چکے ہوئے تھے، تو یہ آخری موقع ہے کیونکہ بکنگ اب جلد بند ہم کر دیں گے اس کی، اور جیسے آپ نے بولا بہت ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں بکنگ اویلیبل ہے. تو اس کو وقت کے اوپر ہی اس اپرچونٹی کو اویل کریں، اور آئی ایم شیور اگلے 3-4 سالوں میں جب لوگ اس پروجیکٹ کو ابھرتا ہوا دیکھیں گے اور اس کی شیپ آتی ہوئی نظر آئے گی، ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آئے گا، تو لوگ یہ اعتراض نہیں کریں گے کہ جی ہم نے ایک پلاٹ اس ٹائم لے لیا، تو وہ یہ اعتراض کریں گے کہ جی ایک لیا تھا، ہمیں 4-5 لے لینے چاہیے تھے. ہم اپنی فیملی کے ممبرس کو زبردستی لے دیتے اس ٹائم کہ جی ایسی چیز ہم اس طرح کی پرائسز پر نہیں ملنی تھی.
تو ابھی یہ اپرچونیٹی اویلیبل ہے, اس کو اویل کریں. لوگ انشاءاللہ فائدے میں ہی رہیں گے اور دعائیں دیں گے سب ممبرس کو کہ جی آپ نے ہمیں اچھا گائیڈ کیا اچھے ٹائم کے اوپر, اور ہمیں ایسی چیز لے کر دی, ایک سیکیور چیز لے کر دی, ایک اچھی لوکیشن پر اچھی پرائس پر لے کر دی کہ لوگ اس مہنگائی کے دور پر کسی بھی انسان کا گھر بنانے کا خواب ادھورا نہ رہ سکے. زبردست. چوئی صاحب, ایک بات جو میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ ہماری اکثر جو گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اتنے گھروں کی ضرورت ہے, ہماری آبادی کنٹینیوسلی بڑھ رہی ہے, اور اگر پیچھے ہسٹری دیکھی جائے تو ایز سچ گورنمنٹ نے کوئی اتنے زیادہ ایریاز, اتنے زیادہ سیکٹرز نہیں ڈیولپ کر کے دیے کہ وہ کمپنسیٹ ہو سکیں. سو یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے کہ جو یہ گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہے اور اس نیڈ کو فلفل کر رہا ہے. بٹ جو ابھی ہمارا ریسنٹلی اس وقت جو پاکستان میں نہیں, میں تو کہتا ہوں انٹرنیشنلی یہ جو اکنامک کرائسس ہے, اور ابھی آپ اس وقت 2024 کی بگننگ ہے, آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو 2024 کے اینڈ تک کیسا دیکھ رہے ہیں, اور جو لوگ اس وقت تھوڑے سے پریشان ہیں یا لاس میں ہیں, اپ سیٹ ہیں, ان کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ جیسے کہ جی آپ نے بات کی, یہ نہ صرف ایک نیشنل فنامنان, یہ انفارچونیٹلی ایک گلوبل ریسیشن چل رہا ہے. Yes. جو صرف پاکستان نہیں, کئی ممالک فیس کر رہے ہیں. آپ اگر یورپ میں UK کی بات جیسے کر لیں, کیونکہ وہ بہت ڈیولپڈ ایریا ہے, تو ادھر بھی جس طرح کا پرائسز کے اوپر کرائسس آیا ہوا ہے. ابھی انرجی کا آپ دیکھیں, انفلیشن جتنی ہوئی ہے, اسی طرح US میں آپ دیکھیں, چائنا کے اندر دیکھیں, تو یہ پوری دنیا کے اندر سب اکانومیز ابھی فیس کر رہی ہیں. تو پاکستان کیونکہ اسی دنیا کا حصہ ہے, تو نیچرلی ہم کیونکہ اتنا ڈیولپ بھی نہیں ہے, تو ہمارے اوپر ہم ڈالر ڈپینڈنٹ بھی ہیں بہت زیادہ. تو جب پوری دنیا میں اس طرح کے جھٹکے آتے ہیں تو اس کی لہریں, اس کی ویوز پاکستان میں ظاہر سی بات ہے سب فیل کرتے ہیں. اور پچھلے سال 1.5 سال سے پاکستان کی اکانومی فیس کر رہی ہے. Yes. پر اب کیونکہ الیکشنز بھی ہو گئے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ریسیشن ایک لائف لانگ چیز نہیں ہوتی, ایک ٹیمپریری چیز ہوتی ہے. تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جیسے اب ہمیں فیل بھی ہونا شروع ہے مارکیٹ کی پلس کے ساتھ ساتھ کہ جو ریسیشن یا پھر جو ڈاؤنورڈ ٹرینڈ تھا اب وہ فلیٹ ہونا شروع ہو گیا. تو ویسے بھی اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کو, تو یہ ایک سائن کرو کی طرح چلتی ہے. یہ اپورڈ ٹریجیکٹری میں جا کر جب پیک ہٹ کرتی ہے تو پھر ہمیشہ نیچے آتی ہے, نیچے آ کر پھر جب یہ فلیٹ ہوتی ہے تو فلیٹ ہونے کے بعد پھر ایک ریئل اسٹیٹ کا بوم آتا ہے, یہ مارکیٹ گین کرتے کرتے, تو اب پرائسز اسٹیبلائز ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ میں بہت ہوپ فل ہوں جی, اور بہت پازیٹیو ہوں کہ ایئر کے اینڈ تک جیسے آپ نے ذکر کیا, یہ ایک جو اسٹیبلائزنگ ٹرینڈ ہے یہ پازیٹیو ٹرینڈ کے اندر تبدیل ہو چکا ہوا ہوگا. اور لوگ جن پرائسز پر پہلے انویسٹ کیا ہوا تھا ان کو اب پروفٹ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا. پوری دنیا میں اسی طرح جی, یہ جیسی ریسیشن کا جو ٹائم ہے یہ اب کیونکہ اختتام کی طرف آنا شروع ہو رہا ہے. اچھی بات یہ تھی کہ پاکستان کی ایک ریئل اکانومی ہے اور 25 کروڑ کی آبادی ہے جی, اور سب لوگوں کو اگر دیکھا جائے جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے تو ایک ہاؤسنگ کی بہت بڑی نیڈ ہے. یہ جو ہمارا ہاؤسنگ کا سیکٹر ہے یہ ایک لگژری ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, یہ لگژری گڈ نہیں ہے, یہ ایک فیملی کے لیے نیسیسٹی ہے کہ جیسی فیملی بڑھتی ہے تو ایک چھت کی ضرورت یا پھر ایک اچھی لیونگ کی یا گھر کی ضرورت ہر فیملی کی ہے, اور ہر آگے جنریشن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا گھر بناؤں, وہ اپنی سیونگز اکٹھی کروں, یا پھر جو ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں وہ اپنی جب پاکستان شفٹ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سیونگ کی ہوئی ہے تو وہ ایک اچھا سا ادھر اپنا گھر بنائیں, ایک اچھی کمیونٹی کے اندر بنائیں. تو یہ ایک ایسا انڈسٹری ہے جو کبھی بھی زیرو نہیں ہو سکتی, جب بھی کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتی, اس نے ہمیشہ انکریز ہی کرنا ہے لوگوں کا, کیونکہ آج کے دن میں پاکستان کی مارکیٹ میں جو ہاؤسنگ یونٹس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں یا ڈیولپ ہو کر لوگوں کو ہینڈ اوور کیے جا رہے ہیں, اور جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں بہت بڑا گیپ ہے. تو جب بھی گیپ ہوگا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک بیسک اکنامکس کا فنامنا, تو اس نے ہمیشہ انکریز ہی کرنا ہے. تو اب اگر ریسیشن کی وجہ سے پرائسز ڈکریز ہوئی ہیں تو لوگوں کو کسی بھی طرح مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک پورے ملک میں صرف ہاؤسنگ کے ساتھ نہیں جی, ہر انڈسٹری میں اس چیز کا افیکٹ آیا ہے, ہر انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے اس ٹائم.
پر اب جیسے ہم نے کچھ پچھلے 2-3 مہینوں میں دیکھا ہے کہ ڈالر بھی اسٹیبلائز ہو رہا ہے, اب ایک جگہ پر آ کر رک رہا ہے, اب اس طرح کی والیٹیلیٹی نہیں ہے اس کے اندر, اب پرائسز بھی اسٹیبلائز ہونا شروع ہو رہی ہیں. تو جیسی ابھی اس اسٹیبلٹی آئے گی تو انشاءاللہ اس کے بعد اس نے اوپر ہی جانا ہے. اور جس طرح پہلے ہمیشہ ہم نے ہاؤسنگ انڈسٹری میں بومز دیکھیں, تو آگے بھی آنے والے کچھ عرصے میں انشاءاللہ ہاؤسنگ انڈسٹری میں بوم ہی ہوگا جی. اور کیونکہ فیصل ٹاؤن کا ریئل پروڈکٹ ہے, یہ پیپر کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ آن سائٹ ایگزسٹ کرتا ہے. تو جو ریئل پروڈکٹس ہیں, جو ریئل فیسلٹیز ہیں, جو ڈلیوری ہے, وہ کبھی بھی ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری نہیں رہتی اس کی. آپ جتنے بھی پروجیکٹس ڈلیور ہوئے ہوئے ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی پرائسز میں بہت زیادہ فلکچویشن نہیں آتی. آپ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی اگر آپ ایگزامپل لیں تو وہ کیونکہ اب ڈیولپ ہونے جا رہا ہے, اب یہ جیسے ہی ڈیولپ ہوگا تو تب پروجیکٹ کو اسیس کرنا چاہیے کہ جب آن سائٹ انفراسٹرکچر موجود ہے, لوگ رہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے جی یہ بہت ہائی ریٹرنز لوگوں کو دے گا انشاءاللہ. اور ہاؤسنگ سیکٹر ان جنرل بہت پازیٹیو ٹریجیکٹری میں کنورٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو جوئی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ویورز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریئل اسٹیٹ, جس طرح ابھی چوئی صاحب نے بھی کہا کہ یہ کوئی لگژری نہیں ہے, اٹس دا نیڈ. انشاءاللہ یہ جو ٹیمپریری سلمپ ہے, ڈاؤن ہے, ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ہر وقت ڈیمانڈ ہونی ہے. اور آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اچھے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کریں, اپروو پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کریں. جب یہ پروجیکٹس آپ کی تھوڑی تھوڑی انسٹالمنٹس اکٹھی ہو رہی ہیں, میچور ہوں گے, تو انشاءاللہ آپ کو اگر رہنے کے لیے جگہ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی. آپ اگر اس کو پروفٹ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ رہے ہیں تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر از ون آف دا بیسٹ سیکٹر, اور اس میں انشاءاللہ آپ کو ہیلدی پروفٹس ملیں گے. آئی ہوپ سو کہ 2024 انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کا سال ہوگا اور اس میں لوگوں کو اچھے گینز اور اچھے ریٹرنز بھی ملیں گے. تھینک یو فار واچنگ.